السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم اس مجلس میں آپ کے سامنے 7ویں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرے میں سورہ انعام کی ابتدائی باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا حصہ یعنی حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے، حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں اور قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے حصے میں کل 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ دوسری بات، حلال اور حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حرام یا حلال قرار نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات، لغو قسم پر پکڑ نہیں ہوگی، یعنی کچھ لوگ غیر ارادی طور پر بات بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں، قسم کھانا ان کی عادت رہتی ہے، تو ان کی ایسی قسم لغو کہلاتی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی پکی قسم کھائے تو اس پر کفارہ ہوگا۔ اس قسم کو اگر توڑ دیا جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور یہ تینوں نہ کر سکیں تو 3 روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح شراب، جوا، بت اور پاسے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ پاسا کیا ہے؟ پاسے کا مطلب قدیم زمانے میں لوگ کہیں بھی سفر کرنے کا ارادہ کرتے یا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو ایک باکس میں سے تیر نکالتے جن پر لکھا ہوا ہوتا کہ ہاں یا نہیں۔ تیر نکالنے پر اس پر لکھا ہو تا ہاں تو کام کر لیتے تھے، اور اگر نہ لکھا ہوا ہوتا تو کام نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور حالت احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور خشکی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ اسی طرح قیامت اور تذکرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا اور میری عبادت کا کوئی انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اس پارے کا دوسرا حصہ یعنی سورہ انعام کا جو ابتدائی حصے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید، دوسری بات رسالت اور تیسری بات قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ توحید اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے کر رکھا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو جائے۔ اور قیامت کا تذکرہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی سمجھی جائے گی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ اور رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن کر آ جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، مشغلہ ہے، اور آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔